خدا کا واسطہ اس کو پاس کرو۔ خیر الحمدللہ ان کا پیش کیا گیا، وہ بل پاس ہوا، اب وہ قانون بن چکا ہے۔ علماء کرام، فضلاء اعظام اور صحابہ کا دفاع کرنے والے لوگوں کی کوششیں رنگ لائیں۔ یہ بہت بڑا ایک تاریخی بل پاس ہوا ہے جس پہ آج میں کچھ بات بھی کروں گا، اور یہ نبی کے بعد کون لوگ ہیں جن کی بات مانی جا سکتی ہے، جن کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ دنیا میں عیسائیوں کے ملکوں میں جا کے پوچھو، برطانیہ میں پوچھو، امریکہ میں پوچھو کہ بہترین لوگ کون ہیں، ان کا جواب آئے گا جو حضرت عیسیٰ کے یار ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ مگر پاکستان کی سرزمین پہ جب ہم جیسے فقیر یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کے بہترین لوگ اصحاب پیغمبر ہیں، میرے آقا کے یار وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے، مگر لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، چند دن ہوئے، وہاں صحابہ کرام کے والے سے بات چل نکلی۔ ایک آدمی ان میں سے بولا، جی دیکھیں آپ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بڑے صحابی کہا اس نے منافق ہو گئے تھے، یہ لفظ تھے اس کے۔ میں نے کہا بھائی ہوش ہے تمہیں، دماغ کام کرتا ہے؟ کہا جی بالکل۔ میں کون سے ابھی منافق ہوا، بولو اس کا نام لو۔ کہا عبداللہ بن ابی۔ میں کہا سبحان اللہ، وہ میرے آقا نے خود کہہ دیا، جنازہ پڑھانے کے باوجود اللہ نے اعلان کر دیا کہ جہنم کے آخری گڑھے میں جائے گا، اس کو صحابی کہتے ہو؟ تجھے پتا نہیں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہ میں خطبہ کیوں دے رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر صحابہ کی عظمت میرے دل میں، آپ کے دل میں نہ ہو، ہم مسلمان نہیں۔ کیوں بھائی؟ میں بچے کو کہتا ہوں بیٹا مسجد میں رسے میں جاؤ، قرآن پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس نے ہمیں بتایا؟ ہم تک کیسے پہنچا؟ جواب ملے گا میرے آقا نے صحابہ کے سامنے پڑھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، بالآخر ہم تک یہ پہنچا۔ یہ قرآن اس کے گواہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس کے اوپر میں آج بڑی انشاءاللہ جامعیت کے ساتھ بات کروں گا کہ صحابہ اس کے گواہ کیسے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر جب کلمہ پڑھا، قریب آئے، ان میں چینج آئی، تبدیلی آئی، ان کا اخلاق اچھا ہوا، ان کا کردار اچھا ہوا۔ پوری دنیا کے ریفارمرز، پوری دنیا کے مصلحین، پوری دنیا کے نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے یار ہوں، وہ لوگ موسیٰ کے امتی ہوں، وہ لوگ حضرت داؤد کے امتی ہوں،
وہ حضرت نوح کے امتی ہوں، وہ شیس کے امتی ہوں، وہ اسماعیل کے امتی ہوں، وہ اسحاق کے امتی ہوں، وہ یعقوب کے امتی ہوں، وہ یوسف کے امتی ہوں، سارے نبیوں کے امتی ایک طرف. میری بات کو ذرا سننا، سارے نبیوں کے امتی ایک طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ایک طرف، سارے نبیوں کے امتی اصحاب پیغمبر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ میں باتیں نہیں کر رہا، جذبات کے اندر باتیں نہیں کر رہا، تسلیم ہے غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے. وہ انسان نہیں جس سے خطا نہ ہو، مگر یہ وہ ایسے لوگ تھے جن کی غلطی کو بھی اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا. حاطب بن ابی بلتع نام یاد کر لیں، دلائل کی دنیا میں بات ہے. حاطب ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ کے اندر اس کے رشتہ دار بستے ہیں. پتہ چلا میدان احد سجنے والا ہے، اس نے لیٹر لکھ دیا اپنے قریبیوں کو. ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں مدینہ کے اندر خفیہ راز کو فاش کر دوں، مقصد اپنے قریبیوں کو اطلاع دینا مقصود تھا کہ وہ ذرا اس لڑائی سے سائڈ سے ہو کر صحیح سلامت مدینہ میں آ جاؤ. ایک عورت مشرکہ جانے والی تھی، اس کو لیٹر لکھ کے دے دیا. میرے آقا کو علم ہو گیا، آپ نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، ابو مرثد غنوی، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، کہ جاؤ وہ فلاں علاقے تک وہ عورت پہنچ چکی ہے، اس سے لیٹر لے کے آؤ. وہ گئے، گھوڑے دوڑائے، عورت مل گئی، کہا تیرے پاس حل عندک ورقہ، تیرے پاس ورقہ موجود ہے، دے دو. اس کے ما عندی واللہ ما عندی، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مشکل ہوگا کہ ہم آپ کی تلاشی لیں، بہتر یہ ہے کہ خود ہی دے دو نکال کے. زاری سی تلاشی لی، کچھ نہ نکلا. بالآخر جناب حیدر کرار نے کہا بی بی بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی وہ لیٹر نکال کے دے دو، ورنہ ہم آپ سے لیٹر نکال لیں گے، ہمارے نبی نے بھیجا ہے، سچی بات یہ ہے کہ تیرے پاس لیٹر موجود ہے. خیر اس نے اپنے نیفے سے نکال کر لیٹر دے دیا. واپس آ گئے، مجلس میں بات ہوئی کہ لیٹر حاطب بن ابی بلتع نے بھیجا، وہ صحابی رسول ہے. غصے سے لال پیلے، غصے سے لال پیلے. حاطب نے اتنی بڑی غلطی کا مظاہرہ کیا. حضرت عمر آئے، یا حضرت یہ اس نے غلط کردار ادا کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. غور کرنا میری بات پہ ذرا. میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کا دفاع کیسے کیا. لفظ استعمال کرنا کسی کے لیے بڑا آسان ہے، بے تقاضا بشریت غلطیوں کے پتلے لوگ ہوا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر، تجھے پتا نہیں یہ جنگ بدر میں شریک ہوا؟ تجھے پتا نہیں میدان بدر میں اس نے حاضری دی اور میرے اللہ نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی میدان بدر میں شریک ہو گیا میں نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے.